پھر فرمایا لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے جو حکمران ہیں ان کے لیے نصیحت. ان کے لیے نصیحت کیا ہے کہ ان کے لیے بھی کھرے ثابت ہو، سچے. کیا مانا کہ اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کی اطاعت کرو، بغاوت نہ کرو. اگر وہ صحیح کام کر رہے ہیں تو ان کی اطاعت واجب ہے. یہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کو تمہارے اوپر حکمران بنا دیا جائے تو اس کے احکام کی اطاعت واجب ہے جب تک وہ کسی گناہ کا حکم نہ دے. شریعت کے خلاف کوئی حکم دے گا وہ واجب نہیں، لیکن جو شریعت کے دائرے میں جو کوئی حکم دے رہا ہے، چاہے مباحات میں دے رہا ہے، تو اس کی اطاعت واجب. لیکن یہ کہ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے سچائی یہ نہیں ہے کہ اس کی خوشامد کرو اور اس کے غلط کام کو بھی اچھا کہو، بلکہ اس کی خیر خواہی یہ ہے اور اس کی نصیحت یہ ہے کہ اس کی غلطی پر متنبہ کر. یہ بھی تمہارے فرائض میں داخل. جس حد تک بھی تم کر سکتے ہو اس کی غلطی پر متنبہ کرنا تمہارے فرائض میں داخل. بغاوت نہیں، بغاوت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار نہیں دیا. کیسی برے حکمران آ جائیں، لیکن جب تک وہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، اس حد تک بغاوت ان کے خلاف حرام. لیکن ان کے لیے ان کو صحیح بات پہنچانا ان تک اور صحیح بات پر ان کو آمادہ کرنا، یہ بھی دین کے نصیحت والے کام میں داخل ہے. لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث اور بھی ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی صاحب اقتدار کی کوئی بات تمہیں بری لگے، اچھی نہ ہو، تو اس کو علانیہ رسوا نہ کرو، بلکہ تنہائی میں اس کو جا کر بتاؤ اور اس کو نصیحت کرو، اس جذبے سے کہ یہ بری بات مان لے. رسوا کرنا مقصود نہ ہو بلکہ اس کو نصیحت کرنا مقصود. یہ ہر مسلمان کے ذمہ اپنی استطاعت کی حد تک ضروری، جس کی جہاں تک پہنچ ہے وہ اس پہنچ کے مطابق حق بات کرنے کا مکلف ہے. تو اس لیے یہ نصیحت لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ جو فرمایا گیا ہے، اس میں آج کل انتخابات کا موسم ہے، ابھی تک اس موسم کی پوری خبریں بھی نہیں آئی کہ کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، کیا نتیجہ نکلا، کون جیتا کون ہارا، ابھی تک تفصیلات کم از کم میرے علم میں نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو موجودہ نظام ہے، جس نظام کے تحت یہ انتخابات ہوتے ہیں اور حکومتیں قائم کی جاتی ہیں، افسوس یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ نظام بہت خراب ہے اور جس کے نتیجے میں اچھے لوگوں کو اوپر آنے کا موقع کم ملتا ہے اور جو لوگ گالی گلوچ کر کے ایک دوسرے پر تانے مار کر، ایک دوسرے اپنے سبز باغ دکھا کر، جھوٹے وعدے کر کے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہو گئے کامیاب اور کوئی حکومت بن گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ نصیحت سے کام. نصیحت کیا کہ خالص بنو. خالص کیا؟ اچھے کو اچھا کہو، برا کو برا کہو. اچھائی کی تعریف کرو، برائی کی مذمت کرو. ہمارے ہاں رواج یہ پڑ گیا ہے کہ اگر ہمارا کوئی پسندیدہ حکمران ہے تو اس کی ہر برائی اچھی ہے، بالکل. اب اس کو بالکل پاک معطر اور فرشتہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کی اندھی تقلید کی جاتی ہے کہ چاہے وہ کچھ بھی برا سے برا کام کر لے، لیکن چونکہ میں نے پسند کر لیا اس کو، لہذا اب اس کی سارے گناہ معاف ہیں، اس کی ساری برائیاں ختم ہیں. اور اگر کوئی میرا مخالف ہے، میرے پسند کا نہیں ہے، تو پھر اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے، پھر وہ برائی برا ہے. اس کی کوئی اچھائی بھی قابل تعریف نہیں، اس اچھائی کو بھی میں اچھائی نہیں کہوں گا، اس کو بھی کوئی ایسی تعبیر کروں گا کہ وہ برائی بن جائے. یہ مزاج بنا دیا ہے ہماری قوم کا اس انتخابی سیاست. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو نصیحت بیان فرمائی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بالکل برخلاف الٹے ہم لوگ چل رہے ہیں. کسی کے معتقد ہو گئے تو بس وہ فرشتہ ہو گیا. اب اس کے ہر کام درست ہے اور اس کی ہر ادا محبوب ہے. غلط کرے یا صحیح کرے، غلط کرے گا تو اس کی تعبیل موجود ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح اس کو اچھا قرار دیا جائے گا. اور جس کی مخالفت ہو گئی تو وہ بدترین ہے، اس کے اوپر گالیاں بھی دینا جائز، اس پر بہتان لگانا بھی جائز، اس کے اوپر کیچڑ اچھالنا بھی جائز، سب چیزیں جائز ہو گئی. یہ ایک مزاج بن رہا ہے ہماری قوم کا، بڑے افسوس کی بات ہے. ارے بھائی، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہا کرو، تعویل نہیں، ایس پیچ نہیں. اچھے کو اچھا کہو، برے کو برا کہو. وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ بات کرو تو اچھائی کے ساتھ کرو. اور یہ جو طعن و تشنیع ہے، استہزاء ہے، مذاق اڑانا ہے، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنا ہے، ایک دوسرے کی رسوائی کرنی ہے، اس کا کوئی اسلام سے تعلق، کوئی دین سے تعلق. دین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں، دین نام ہے نصیحت کا.
नसीहत का माना खरा होना, खालिश होना। खालिश होने का माना यह है अच्छे को अच्छा कहो, बुरे को बुरा कहो। किसी की अच्छाई है तारीफ करो और उसके साथ दो। तावनु अल बिर्रि व तक़वा, कोई अगर नेकी का तकवा का काम कर रहा है उसकी इआनत करो। वला तावनु अल इस्म वल उद्वान, कोई गुनाह का काम कर रहा है, जुल्म का काम कर रहा है, उसमें ताउन न करो, कुरान ये कहता। लेकिन ये हो जाना कि हम तो भाई फलां पार्टी के हो गए और फलां पार्टी हमारी महबूब है, चाहे कुछ भी वो करेगी, हमें उसका हर हालत में साथ देना है, हर हालत में उसको अच्छा कहना है, हर हालत में उसकी बुराइयों से पर्दा बुराइयों को ताबील करनी है। और कोई पार्टी अगर मबगूज है तो बस फिर वो तो शैतान हो गई, वो तो खबाइस का मजमुआ हो गई, उसके अंदर कोई अच्छाई ही नहीं है। खुदा के लिए ये जहनियत मुसलमानों के अंदर से खत्म हो, ये जहनियत खत्म की जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक नसीहत अइम्मतुल मुस्लिम